بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ریسرچ کے جو میتھڈز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے خواص کیا ہیں، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، تو یہ ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مشاہدے کا طریقہ، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ مشاہدے کے طریقے میں کتنی جو اس کی ٹائپس ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مشاہدہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آبزرویشن کیا ہوتی ہے۔ مشاہدے سے مراد ہے کسی چیز کو غور سے دیکھنا یا اس کی جانچ کرنا۔ نفسیات میں مطالعے اور تحقیق کے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں ان سب کی بنیاد مشاہدہ پر ہے۔ مشاہدہ اگرچہ انتہائی سادہ اور بنیادی طریقہ ہے، لیکن دیگر طریقوں میں بھی مشاہدے کی اہمیت مسلم ہے، اور مشاہدے کے ذریعے تمام عوامل کے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مشاہدہ مسائل کے تمام عوامل سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ٹیکنیک ہے۔ یہ سادہ بھی ہو سکتا ہے، پیچیدہ بھی، رسمی بھی اور غیر رسمی بھی، فطری بھی اور ماحولیاتی بھی۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ مشاہدے سے مراد ہے کسی بھی چیز کو غور سے دیکھنا۔ آگے اس کی انہوں نے ٹائپس بتائی ہیں، جو کہ ہمارے پاس باطنی مشاہدہ، خارجی مشاہدہ اور فطری مشاہدہ ہیں۔ یہ ساری جو ہیں ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہیں، تو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروسپیکشن، یعنی کہ باطنی مشاہدہ۔ تو باطنی مشاہدے سے مراد فرد کا اپنے ذہنی اعمال کا براہ راست مطالعہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ذہنی اعمال کے بارے میں پڑھا تھا جب ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کر رہے تھے، تب ہم نے باطنی مشاہدے کو بھی ذہنی اعمال کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے فرد کے خیالات، احساسات، جذبات، فکر، شعوری اور لاشعوری عوامل اس کے ذہنی اعمال کہلاتے ہیں۔ تو باطنی مشاہدے سے مراد فرد کا اپنے ذہنی اعمال کا براہ راست مطالعہ کرنا ہے۔ وہ کیفیات جو ذہن میں کسی وقت جاری و ساری ہوں ان کے بارے میں جاننا باطنی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنے ذہنی اعمال کے بارے میں جانیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم آپ کے ذہنی اعمال کون سے ہیں، کیا آپ کی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، سارا کچھ، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ باطنی مشاہدہ یعنی کہ انٹروسپیکشن کر رہے ہیں۔ ہر فرد اپنے ذہنی اعمال کو خود بہتر جان سکتا ہے اور اسے واضح طور پر بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ذہنی کیفیت فرد کی ذاتی کیفیت ہوتی ہے جس تک دوسروں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو بھوک، پیاس، درد اور تھکاوٹ کے احساسات جو فرد پر کسی وقت طاری ہوتے ہیں، فرد خود ہی ان کا تجزیہ اور مطالعہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ سر درد کا مریض خود بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ سر کے کس خاص حصے میں درد ہے، درد کی نوعیت اور شدت کیا ہے۔ گویا کسی فرد کی ذاتی کیفیات کے بارے میں اس فرد سے بہتر، معیاری اور فوری معلومات ہم کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ فرد جب اپنی اندرونی کیفیت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے باطنی مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور آسان سی ڈیفینیشن آ گئی کہ فرد جب اپنی اندرونی کیفیت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، باطنی مشاہدہ کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو انٹروڈیوس کس نے کروایا۔ سینٹ آگسٹائن نے سب سے پہلے اس طریقہ کو متعارف کروایا۔ ایم سی کیوز اور شارٹ کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، جبکہ ولیم وونٹ ٹیچنر، ولیم جیمز نے مشاہدہ باطن کو اپنے تجربہ گاہ میں استعمال کیا۔ ساختیت اور وظیفیت جو کہ نفسیات کے ابتدائی اسکول آف تھاٹ تھے، یعنی مکاتبی فکر تھے، وہ بھی اس کا طریقہ ہی استعمال کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ اس کے فوائد۔ باطنی مشاہدے کے فوائد کیا ہیں؟ تو جو سب سے پہلا اس کا فائدہ ہے وہ ہے ذہن تک رسائی۔ اس طریقے سے ذہن تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ مشاہدہ باطن کے علاوہ کسی اور طریقے سے فرد کے احساسات، جذبات اور ذہنی کیفیات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی بندے کے، کسی بھی فرد کے ذہن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذہنی مسائل کا علم، اس طریقے کی مدد سے خفیف ذہنی امراض، یعنی جو کم شدت والے ذہنی امراض ہوتے ہیں، ان میں مبتلا افراد اپنی مشکلات اور مسائل خود بیان کرتے ہیں، جس کے بعد ان کی تشخیص کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور ایک اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے پاس ہے آسان طریقہ۔ مشاہدہ باطن کا طریقہ بہت آسان اور سادہ ہے۔ ہر وہ شخص جو الفاظ ادا کر سکتا ہے، الفاظ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ سکتا ہے،
اپنی کیفیت کو بیان کر سکتا ہے، ایسا فرد مشاہدہ باطن ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ کم خرچ ہے، یہ طریقہ کم خرچ ہے۔ اس طریقے میں مطالعے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ طریقہ ہر جگہ ہر وقت خوش اسلوبی سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک فائدہ ہے یہ کم محنت طلب ہے۔ مطالعہ باطن چونکہ انفرادی طور پر کیا جاتا ہے، اس میں فرد اپنی کیفیات کو براہ راست بیان کرتا ہے۔ اس طریقے کی مدد سے کم وقت اور کم محنت میں بہت سے افراد اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو لاسٹ ہے ہمارے پاس ایڈوانٹیج، وہ ہے خارجی مشاہدے کی بنیاد۔ یہ طریقہ خارجی مشاہدے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ جب ہم دوسرے لوگوں کے کردار کا تجزیہ کسی خاص صورتحال کے تناظر میں کرتے ہیں تو اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ان حالات میں ہماری ذہنی کیفیت کیا تھی۔ ہم دوسرے فرد کے خارجی کردار کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کردار کے پس پردہ وجوہات کیا ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کو لڑائی کرتا دیکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس ٹائم غصے میں ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ یہ غیر سائنسی طریقہ ہے جی۔ کرداری ماہرین کا خیال ہے کہ فرد کے بیان کردہ ذہنی اعمال کی کسی بھی ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ہر فرد کا اپنے احساسات اور مسائل کو سمجھنے کا انداز منفرد ہوتا ہے۔ ایک فرد کے لیے کوئی مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے فرد کے لیے وہی مسئلہ معمولی نوعیت کا۔ اس لیے ہر ایک کا باطنی مشاہدہ مختلف ہوتا ہے، لہٰذا یہ طریقہ غیر معروضی اور غیر سائنسی ہے۔ تغیر کی بات کریں تو اس کا ایک خامی تغیر ہے۔ ذہنی اعمال میں تسلسل کے ساتھ ساتھ تغیر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ذہنی کیفیات ہر لحظہ یعنی ہر لمحہ بدلتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی فرد اپنی کیفیت کو صحیح طور پر بیان کر رہا ہو تو بھی وہ تمام کی تمام کیفیات بتا نہیں سکتا، کیونکہ بیان کرنے کے دوران بھی ذہنی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے جی، محدود طریقہ۔ باطنی مشاہدے کا طریقہ محدود ہے، کیونکہ یہ صرف شعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے اور تحت الشعور اور لاشعور کی کیفیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی جو لاسٹ ہمارے پاس ہے خامی، وہ ہے ذہنی مریض بچے اور حیوان۔ ذہنی مریض مشاہدہ باطن کا طریقہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے جذبات و احساسات کے اظہار سے عاری ہوتے ہیں۔ باطنی مشاہدے کی مدد سے ہم بچوں کی ذہنی کیفیات کا مطالعہ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ طریقہ جانوروں کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو تھیں جی اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز۔ تو یہاں پر باطنی مشاہدے کا طریقہ ختم ہوا، جو کہ مشاہدے کی ایک سب ٹائپ ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے، اس کا کنسیپٹ آپ لوگوں نے۔ تو نیکسٹ کا جو لیکچر ہوگا ہمارا، اس میں ہم انشاءاللہ خارجی مشاہدے کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔